بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ اللہم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی ربنا زدنا علما وعملا واخلاصا یا رب العالمین۔ اللہم انصر اولیاء فی غزہ، اللہم انصرهم نصرا عزیزا معزرا۔ وصلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ رحمۃ اللہ الواسعہ کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں۔ حکمت شرعیہ کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت۔ وہ علم یبحث فیہ حکم الاحکام، وعلم یبحث فیہ حکم الاحکام ولمیاتها واسرار خواص الاعمال ونکاتها۔ یعنی حکمت شرعیہ وہ فن ہے جس میں اصل میں حضرت شاہ صاحب نے حکمت شرعیہ حکمت دین کا ہے۔ تو دین جو ہے شریعت سے زیادہ عام ہے، تو دین میں شریعت بھی آتی۔ گو کہ شرعی اور دینی کو بعض اوقات جو ہے سینونیمز یا ہم معنی الفاظ کے طور پہ هو علم اسرار الدین۔ هذا وإن أدق الفنون الحديث بأسرها عندي وعامقها محتدا وأرفعها منارا وأولى العلوم الشرعية عن آخرها، أولى اور آخر فيما أرى وأعلاها منزلة علوم الشرعية، وهذا مقدار هو علم اسرار الدین۔ بہرحال تو حکمت شرعیہ وہ فن ہے جس میں احکام شرعیہ کی حکمتوں اور علتوں سے بحث کی جاتی ہے۔ تو علتوں سے تو اصول فقہ میں بھی بحث کی جاتی ہے مثلا، یا فقہ میں بھی بحث کی جاتی ہے، تو لیکن حکمتوں اور علتوں اور اعمال اسلامیہ کی اعمال، یعنی جن اعمال کو اسلام جو ہے محبوب جانتا ہے کہ خصوصیات کے رموز اور نکات کے سلسلے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ حکم لمیات، لمیات کو آپ علت کہہ سکتے ہیں، لیکن لمیات وجوہات بھی ہیں، تو ہر وجوہات جو ہے اب زیادہ عام ہے ہر۔ بہرحال حکمت و علت میں بچند وجوہ فرق ہے۔ مثلا حکمت کے ساتھ حکم کا طرد و عکس نہیں ہوتا۔ طرد و عکس یہ اصول فقہ کی اصطلاحات ہیں، ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن کسی وقت اس پہ، اور علت کے ساتھ ہوتا ہے، علت کے ساتھ طرد و عکس ہوتا ہے حکمت۔ اب حکمت اور علت کی تعریف کرنے کے بجائے السٹریٹ کر رہے ہیں، یا وہ مثالوں کے ذریعے واضح کر رہے ہیں کہ حکمت اور علت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ علت میں طرد اور عکس، اس ساتھ حکم کا طرد و عکس ہوتا ہے، حکمت کے ساتھ نہیں ہوتا۔ مثلا طرد کے معنی ہیں دور کرنا، طردہ من بلادہ جلاوطن کرنا۔ علت باقی نہ رہے تو حکم کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس کو طرد کہتے ہیں۔ جب علت لوٹ آئے تو حکم واپس لوٹ آتا ہے، اس کو عکس کہلاتا ہے۔ مثلا یہ کہ اشیاء ستہ کی حدیث میں تفاضل اور نسیہ
کی حرمت یعنی سود کی حرمت کی علت قدر ما جنس ہے. قدر یعنی مقدار ہو وہ چیز، اور جنس یعنی مکیلی یا موزونی چیز ہونا اور ہم جنس ہونا. ان چیز کو جو ہے وزن کیا جا سکے، یہ ایک علت ہے، اور وہ ایک ہم جنس ہوں تو اس میں تفاضل اور نسیہ جو ہے وہ حرام ہے. پس جس خطے میں کیلا تول کر بیچا جاتا ہے وہاں کیلا بوزن کیلا کم و بیش بیچنا ربا ہے، یعنی سود ہے. ربا اس طرح اردو میں نہیں لکھتے، لیکن جہاں کن کر فروخت کیا جاتا ہے وہاں کیلا ربوی چیز نہیں ہے، کیونکہ علت اس کی کیا ہے؟ موزون ہونا. اس کے برعکس جو ہے داڑھی رکھنے کی حکمت اغیار سے امتیاز ہے. حکمت یہ مقصد، یعنی یہ اسلامی یونیفارم ہے. پس اگر اغیار بھی بالکل اسلامی طرز کی داڑھی رکھنے لگیں تو یہ حکم ختم نہیں ہوگا، کیونکہ حکمت میں طرد و عکس نہیں ہوتا. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مطلب حکمت جو ہے وہ سب سے بڑی حکمت تو امتثال امر اللہ ہے. صحیح، تو اس لحاظ سے وہ حکمت تو کبھی جاتی نہیں ہے. اس لحاظ سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا کہہ رہے ہیں علت ایک ہوتی ہے متعدد نہیں ہوتی. تو اب یہ تو ایک اصطلاحی بات ہے. البتہ مجتہدین میں علت کے استخراج میں اختلاف ہو سکتا ہے، مگر یہ علت کا تعدد نہیں. یعنی ایک مجتہد کہہ سکتا ہے، جیسے پچھلی مثال میں مقدار ہے تو دوسرا مجتہد کہہ سکتا ہے کہ وہ مقدار بھی ہے یا مقدار نہیں ہے، لیکن اس کو تولنا گننا ہے، عدد ہے. تو حکمتیں متعدد ہو سکتی ہیں. تو یہ میں نے کہا اصطلاحی بات ہے. غرض علم اسرار دین میں ایک تو احکام شریعہ کی حکمتوں اور علتوں کی جستجو کی جاتی ہے، اور یہاں مطلب یہ ہے کہ حکمت اور علت اس علم میں ایک ہی چیز بن جاتی ہے. ظاہر ہے کیونکہ جس علت کی یہ بات کر رہے تھے وہ اصول فقہ اور فقہ کے تناظر میں تھا، لیکن جب اسرار دین کے تناظر میں حکمت اور علت کی بات کرتے ہیں تو اس فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. دوسرے اعمال اسلامی خصوصیات کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے. تو غرض علم اسرار دین میں ایک تو احکام شریعہ کی حکمت اور علت، دوسرا اعمال اسلامی خصوصیات. اب خصوصیات بھی حکمت میں ہی آئیں گی. مثلا نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے، تو قرب جو ہے اس کی ایک حکمت ہے، اللہ کا قرب حاصل کر. روزہ ہے تقوی یعنی گناہوں سے بچنے کی صلاحیت. حج محبت الہی پیدا کرتا ہے. زکوٰۃ غم خواری پیدا کرتی ہے، جذبہ ابھارتی ہے، خود غرضی کی جڑ کاٹتی ہے. یہ ساری اس کی حکمتیں ہیں. ان اعمال اسلامیہ کی ان خصوصیات کا راز کیا ہے؟ یہ مخصوص اعمال مخصوص اسرار کیوں پیدا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے ایک عمومی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس میں یہ خواص رکھے ہیں، لیکن اس کو اسپیسیفکلی سمجھنا وہ فن حکمت شریعہ میں اس سے بحث کی جاتی. یہاں جو ہے حضرت جو ہے نقطہ اور نقطہ میں فرق کر رہے ہیں. تو نقطہ جو ہے اس کے معنی مزیدار اور دلچسپ بات، اس کی جمع نکات ہے. نقطہ کا مطلب یہ ہے کہ نقطہ ہے حکمت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور بھی مسئلہ. اور نقطہ جو ہے وہ ڈاٹ کو کہتے ہیں. ڈاٹ جس کے معنی بنیادی بات کے ہیں. میرا خیال ہے اس میں نقطہ کو بنیادی بات اس لیے کہتے ہیں کہ نقطے سے مثلا یہ کہ خط بنتا ہے اور پھر خط سے جو ہے پوری اسپیس بنتی ہے، تو وہ ایک بنیاد ہے اس کی. بہرحال عربی زبان میں نقطہ اور نکات کے جو ہے اور بھی اس میں کافی فرق ہے. مطلب نقطہ بھی مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور نکات بھی مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ان میں بنیادی فرق ہے. تو نقطہ جو بڑے کاف سے ہے اس کا ایک مطلب تو نقطہ ہی ہے. اردو میں بھی اس کو نقطہ کہتے ہیں، یعنی ڈاٹ
اس کو انگریزی میں ڈاٹ کہتے ہیں. اور الفاظ پہ نقطے ہوتے ہیں، جیسے دال زال پہ ایک نقطہ ہے اور بے کے نیچے ایک نقطہ ہے، سمجھے؟ تو یہ بڑے کاف سے آتا ہے. اور ان معنوں میں نقطہ جو ہے جگہ یا پوزیشن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اس نقطے پر، کیونکہ جیسے کہ میں نے کہا ڈاٹ سے ہی جو ہے سطح بنتی ہے، کیونکہ ڈاٹ سے جو ہے خط بنتا ہے اور خط سے پھر سطح بنتی ہے. اور نقطہ جو ہے مسئلے کو بھی کہتے ہیں، اس میں نقطہ، اور اس کی جمع آتی ہے نقاط، فعال کے وزن پہ، فعل فعال، دونوں وزن ایک ہی ہے لیکن دونوں اس میں ایک میں چھوٹا کاف ہے دوسرے میں بڑا کاف. یہ تو اردو میں عربی لغت کے معنی اردو زبان میں استعمال پہ آتے ہیں اس کے. اچھا جی، تو نقطہ جو ہے یعنی نقطہ تو حرف، یعنی جیسے بے کا نقطہ وغیرہ وغیرہ. نقطہ تو حرف الباء یا الزال یا الجیم، قطرة من حبر وهذه علامتها توضع فوق بعض الحروف أو تحتها أو عند نهاية الجملة أو بين الجمل. اور جو فل اسٹاپ ہے اس کو بھی نقطہ کہتے ہیں، جو جملے کے آخر میں آپ لگاتے ہیں. اس طرح اس کا ایک استعمال یہ ہے، نقطۃ الدم یعنی خون کا قطرہ، اس کو بھی نقطہ کہتے ہیں، قطرۃ دم. النقطہ فی الہندسہ، یہ یعنی جیومیٹری میں، یہ اس کا میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو. اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ نقطۃ الہندسہ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ نقطہ ہی کہتے ہیں. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں، انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ پوائنٹ کہتے ہیں یا ڈاٹ بھی کہتے ہیں، جس سے جو ہے النقطہ فی الہندسہ وہی العلامۃ التی لہا مرکزھا. تو یہ مطلب یہ ہے کہ اگر دائرے کی بات کریں تو یہ مطلب یہ ہے کہ نقطہ جو ہے سینٹر ہے، اس کا مرکز ہے. تو نقطے سے نقاط سے لائن بنتی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا. اور نقطہ کو مرکز بھی کہتے ہیں، محور. اور نقطہ وہ چیز ہے جس کا نہ طول ہوتا ہے نہ عرض ہوتا ہے، یہ اس کی جیومیٹری میں ڈیفینیشن ہے. نقطہ دائرہ یعنی سرکل کا جو نقطہ ہے. اور میں نقطہ ارتکاز، قاعدۃ العمل القاعدہ التي يرتكز عليها عند رفع الثقل. تو نقطہ اساسیہ، مسئلہ اساسیہ، نقطہ صعب عنده مکان صعب. تو یہ سارے استعمالات ہیں نقطے کے. اس کے علاوہ جو نقطہ جو ہے، ایک جو نقطے کا معنی ہے جس کو حضرت نے بھی فرمایا، العلامۃ الخفیہ، یعنی باریک علامت. النقطۃ فکرۃ اللطیفہ المؤثرہ، النقطۃ باریک فکر یعنی اہم لطیف مؤثر فکر.
النقطة المصلة العلمية الدقيقة يتوصل إليها بدقة وإنعام فکر، یعنی باریک نقطہ، جیسے حکمت بھی ایک نقطہ ہی ہے ان معنوں میں، جس پر یعنی بڑے غور و فکر کے پاس کے بعد جو ہے آپ اس پہ پہنچتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور نقطہ اردو زبان میں اسی قسم یعنی عربی سے ملتی جلتی، عربی سے ہی آیا اور عربی سے ملتا جلتا وہ بات جسے ہر ایک نہ سمجھ سکے، یعنی باریک بات، علمی یا فلسفیانہ باریک بات، دقیق و بلیغ اور پاکیزہ بات، راز، نقطہ اس میں یہ بھید، عقدہ اور بھید ایک ہی چیز ہے، کام کی بات، علمی یعنی نکات علمی ہم کہتے ہیں، رمز کی بات، گہری بات، عقل کی بات، لطیفے اور چٹکلے بھی آتے ہیں جیسے حضرت نے فرمایا، اس سے نقطہ رس کی ترکیب ہے، یعنی گہری یا باریک بات۔ اور نقطے کے بھی بڑی کاف والے بھی اردو میں اسی قسم کے عربی سے ملتے جلتے معنی ہیں، مثلا ریاضی وہ نشان جس کی نہ چوڑائی ہے نا، یعنی پوائنٹ، جیومیٹری میں وہ جگہ جہاں دو خطوط ایک دوسرے کو کاٹیں یا ملیں، صفر کا نشان، مرکز یہ بھی نقطہ پر کار حق، علامہ کا شعر ہے میرا خیال ہے۔ نقطہ بنیادی بات یہ بھی عربی سے، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک، اچھا میرا خیال ہے یہاں پہ رکتے ہیں، نقطے پہ کافی بات کر دی، حکمت شرعیہ کا موضوع اس پہ اگلی بار سے اس پہ کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وسلم علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریتہ۔